السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ لیکچر نمبر 172 سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم ذکر کر رہے ہیں کہ حدیبیہ سے واپسی پر نبی علیہ السلام نے بادشاہوں کو اسلام قبول کرنے کے خطوط جو ہیں وہ لکھے، تو ان کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم ذکر کریں گے کہ مقوقس ایک بادشاہ تھا مصر کا اور اسکندریہ کا، تو اس کو بھی آپ نے خط جو ہے وہ لکھا ہے۔ شاہ مصر کا تعارف کچھ اس طرح ہے کہ مصر کے جو بادشاہ ہوتے تھے نا، ہر ایک کو مقوقس کہا جاتا تھا۔ جیسے جو بھی مصر کا حکمران ہو اسے فرعون کہا جاتا تھا پہلے، پھر اس کے بعد اسے مقوقس کہا جانے لگا۔ مقوقس کے مطلب معنی ہوتے ہیں عمارت کو بلند کرنے والا، تو یہ ہر بادشاہ کا نام تھا مقوقس، لیکن اس کا نام جو ہے نا جریج تھا، اصل میں جریج یہ عیسائی تھا اور کیسر روم کا تابع تھا۔ کیسر تھا نا روم کا بادشاہ ہرقل، اس کے تابع تھا۔ دوسرا قول یہ بھی ہے کہ اس کا نام بنیامین تھا، لیکن بہرحال جریج زیادہ جو ہے وہ مشہور ہے۔ اور مسلمانوں نے جب مصر جو ہے وہ فتح کیا تھا تو اس نے رومیوں کے خلاف مسلمانوں کی جو ہے وہ مدد کی تھی، تو بڑی شان والا بھی اس کا مطلب ہے مقوقس، لائق احترام۔ تو بعض کہتے ہیں جسے نبی علیہ السلام کا خط ملا اس کا نام جارج تھا، بعض کیا کہتے ہیں جریج، بعض کیا کہتے ہیں جارج۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کو یہی کہا کہ اسلام قبول کر لو، تم سلامت رہو گے اور تمہاری حکومت تمہارے پاس ہی رہے گی۔ اور اس کے آخر میں جو ہے نا آپ نے مہر بھی لگائی۔ تو یہ سفیر کون تھے، کون لے کر گیا تھا یہ خط؟ یہ نا حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ خط لے کر گئے تھے نبی علیہ السلام کا۔ تو آپ نے فرمایا کون ہے جو میرا یہ خط مصر تک پہنچائے، شاہ مصر تک، اور اس کا اجر و ثواب اللہ کے ذمہ ہے۔ تو حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ نے لپک کر کہا کہ میں یہ خط شاہ مصر کے بادشاہ کو پہنچاؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا اللہ حاتب کو برکت عطا فرما۔ یہ یمن سے آئے تھے حاتب اور مکہ آ کر آباد ہو گئے تھے، بڑے ذہین تھے، تیر انداز ماہر تھے، شاہ سوار تھے، شعر و شاعری بھی کرتے تھے اور پیشے کے لحاظ سے تاجر تھے۔ غزوہ بدر میں انہوں نے شرکت کی، یہ بدری صحابی ہیں، اور انہوں نے خط لکھا تھا نا، وہ آگے چل کے بات آئے گی۔ اور ان کی عمر جب یہ خط لے کر گئے ہیں 42 سال تھی، اور 65 سال کی عمر میں انہوں نے 30 ہجری میں وفات پائی ہے، 65 سال کی عمر میں۔ تو حاتب فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کا خط لیا اور صحابہ کرام کو الوداع کر کے اپنے گھر آ گیا، پھر فوراً میں نے اپنی سواری تیار کی، گھر والوں کو اللہ حافظ کہا اور اپنی منزل کی طرف چل پڑا مصر کو۔ جب یہ مصر پہنچے تو مقوقس تو وہاں پر موجود نہ تھا، پتہ چلا کہ وہ اسکندریہ گیا ہوا ہے۔ تو انہیں بتایا گیا کہ ساحل سمندر کی اونچی جگہ پر ایک مجلس میں موجود ہے۔ تو جب یہ اسکندریہ چلے گئے
جب یہ اسکندریہ پہنچے تو انہوں نے کہا جیسے بادشاہ نہیں ہوتے سیر و تفریح کے لیے آئے ہوتے ہیں، مجلس لگائی ہوتی ہے تو دریا کے کنارے ساحل پر اونچی جگہ پر، تو انہوں نے نا کشتی میں سوار ہو کر نا اس کے سامنے نمایاں ہوئے حاطب، اور اشارے سے بتایا کہ میرے پاس ایک بادشاہ کا نا خط ہے۔ بادشاہ نے جب یہ دیکھا تو انہیں حکم دیا کہ انہیں میرے پاس لاؤ۔ جب حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار مقوقس میں پہنچے تو اس نے نام مبارک وصول کیا، اسے کھول کر پڑھا، پھر ان میں یہ گفتگو ہوئی۔ مقوقس نے کہا میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ حاطب نے کہا کہ جی ہاں، آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں ضرور کہیے۔ انہوں نے کہا مجھے اپنے ساتھی کے بارے میں بتاؤ کہ کیا وہ نبی ہے؟ کہا کیوں نہیں، وہ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ تو آگے نا اس نے کہا کہ جب ان کی قوم نے ان کو شہر سے نکالا مکہ سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے خلاف بد دعا کیوں نہیں کی؟ یہ مصر کا بادشاہ سوال کر رہا ہے کہ بھی بد دعا کرنی چاہیے؟ تو اس نے پھر اپنا سوال دہرایا، تو پھر حاطب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ گواہی دیتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں؟ کہتے ہیں ہاں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں۔ تو انہوں نے کہا پھر جب انہوں کی قوم نے انہیں پکڑ لیا اور قتل کرنا چاہا تو انہوں نے اپنی قوم کی ہلاکت کے لیے بد دعا کیوں نہیں کی، حتیٰ کہ اللہ نے ان کو اوپر اٹھا لیا؟ عیسیٰ علیہ السلام بھی تو بد دعا کرتے، وہ کیوں نہیں کی؟ تو مقوقس نے آگے سے کہا آپ تو بہت سمجھدار ہیں، یعنی کہ انہیں کے گھر سے ہی دلیل دے دی نا الزامی جواب کہ بھی پھر بتائیں عیسیٰ علیہ السلام نے کیوں نہیں بد دعا کی؟ اور کہا تم نہایت ہی سمجھدار آدمی معلوم ہوتے۔ حاتم نے کہا کہ تم سے پہلے ایک شخص تھا اسی مصر کا حکمران فرعون، پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے لوگوں سے انتقام لیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے انتقام لیا، اور اب ان لوگوں کے لیے اور بعد والے آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ مقوقس نے کہا کہ ہم اپنا دین اس وقت چھوڑیں گے جب ہمیں پتہ چلے کہ آپ کا جو دین ہے یہ اچھا ہے، عیسائی نیچے ہیں اور وہ اوپر ہے، دین اسلام۔ تو حاتم نے کہا کہ ہم تمہیں دین اسلام کی طرف دعوت دیتے ہیں جس کے ہوتے ہوئے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ وہ نبی ہیں جس کی تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بشارت دی ہے، اگر آپ عیسیٰ کو مانتے ہیں تو ہمارے نبی کو بھی ماننا ہوگا۔ تو آپ کے نبی کو نہیں پتا تھا کہ آنے والا نبی بہتر ہے، تو کیوں کہا کہ جب وہ آئے تو اس پر ایمان لانا؟ تو تم اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو صرف نبی علیہ السلام کی نافرمانی نہیں کرو گے بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی نافرمانی کرو گے۔ بڑا اچھا جواب تھا۔ تو کہتے ہیں کہ پھر اس نے رات کو بھی بلایا حاتب کو، اور وہ اور ایک ترجمان عربی والا، وہ تھے تین۔ پھر اس نے سوال کیا کہ میں تم سے کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے سچ سچ بتاؤ، میں جانتا ہوں کہ تمہارے نبی نے تمہیں چن کر بھیجا ہے، یعنی کہ تمہیں سمجھدار سمجھا ہے تو بھیجا ہے نا۔ تو حاتب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم جو کچھ پوچھو گے میں تمہیں سچ سچ بتاؤں گا۔ تو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ کہتے ہیں صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور تم لوگ کتنی نمازیں پڑھتے ہو؟ مقوقس نے سوال کیا۔ تو حاتب نے کہا ہم دن رات میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں، 5 نمازیں، اور رمضان کے روزے رکھتے ہیں، بیت اللہ کا حج کرتے ہیں، وعدہ پورا کرتے ہیں، وہ ہمیں مردار کھانے خون پینے سے روکتے ہیں۔ مقوقس نے کہا ان کے پیروکار کون ہیں؟ فرمایا
کچھ نوجوان ہیں، کچھ ان کی اپنی قوم کے ہیں، کچھ باہر کی قوم سے، کیا وہ اپنی قوم سے قتال جنگ بھی کرتے ہیں؟ حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں وہ کرتے ہیں۔ مقوقس نے کہا کہ کچھ صفات ان کی بتاؤ، تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات بتائیں، یہ صفات ہیں۔ تو مقوقس آگے سے کہنے لگا آپ نے پوری صفات نہیں بتائی، ہر چیز نہیں بتائی۔ ان کی آنکھوں میں ہلکی سی سرخی رہتی ہے جو کبھی کبھی ہی ختم ہوتی ہے، ان کے کندھوں کے مبین ختم نبوت ہے، وہ گدھے پر سواری کرتے ہیں، چادر اوڑھتے ہیں، زبردست حوصلے اور برداشت والے ہیں، کسی سے تکلیف پہنچتی ہے تو خاطر میں نہیں لاتے۔ حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جی ہاں ایسی ہی بات ہے کہ ان کی آنکھوں میں سرخی رہتی ہے، چادر اوڑھتے ہیں، گدھے کی سواری کرتے ہیں، کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں تو کوئی پرواہ نہیں کرتے، بڑے حوصلے والے ہیں۔ اس کا مطلب اس نے پچھلی کتابوں سے پڑھا ہوا تھا تو یہ بات کہی نا۔ ان مقوقس نے آگے سے کہا میرا خیال تھا کہ ایک نبی نے آنا ہے لیکن وہ شام میں ظاہر ہوگا، اور کیونکہ اکثر نبی شام ہی میں آئے ہیں، اب میرا خیال ہے کہ وہ عرب کی قحط زدہ زمین سے نمودار ہو گئے ہیں، ان کی اتباع کرنے کے معاملے میں قبطی میرا ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ قبطیوں پر حکمران تھے نا قبطی۔ میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ ہماری اس گفتگو کی ان کو کانوں کان خبر ہو، وہ بہت سے ملکوں پر غالب آئیں گے۔ کون؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور ان کے ساتھی ان کے بعد ہماری اس ملک کو بھی فتح کر لیں گے۔ میں قبطیوں کو اس گفتگو کے بارے میں ایک حرف بھی نہیں بتاؤں گا، تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس واپس چلے جاؤ۔ تو اس نے نا پھر اب جواب دیا خط کا، اس نے کہا کہ عبداللہ کی طرف قبطیوں کے بادشاہ مقوقس کی طرف سے آپ پر سلامتی ہو، اما بعد میں نے آپ کا خط پڑھا ہے اور آپ نے جو کچھ اس میں ذکر کیا اور جس کی طرف یعنی کہ اسلام کی طرف مجھے دعوت دی، میں جانتا تھا کہ ایک نبی کو آنا ہے اور میرا خیال تھا کہ وہ نبی شام میں پیدا ہوگا۔ میں نے آپ کی کاست کی بڑی عزت کی ہے اور میں آپ کی خدمت میں 2 لونڈیاں بھیج رہا ہوں، یہ عام لونڈیاں نہیں بلکہ قبطیوں میں ان کا بہت بڑا درجہ ہے، کچھ لباس بھی پیش خدمت ہے اور آپ کی سواری کے لیے خچر بھی روانہ میں کر رہا ہوں۔ اب کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ خط اس نے نا ہاتھی کے دانت کی کوئی ڈبیا بنی ہوئی تھی اس میں رکھا، اور آپ کے بارگاہ میں کچھ تحفے بھی دیے ہیں۔ حافظ ابن کثیر نے کہا کہ 2 لونڈیوں کا ذکر ہے، نہیں 4 لونڈیاں تھیں، ایک آپ نے ماریا قبطیہ تھی وہ آپ نے خود رکھی ہیں، اور اسی سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے ہیں، اور یہ واحد ماریا قبطیہ ہیں کہ جن سے آپ کی بیٹا ختیجہ کے علاوہ ابراہیم پیدا ہوئے، پھر وہ فوت ہو گئے تھے، ماریا قبطیہ۔ اور دوسری لونڈی کا نام سرین تھا، وہ آپ نے نا حسان بن ثابت کو دے دی، اور ان کے ہی سے عبد الرحمن بن حسان پیدا ہوئے۔ تیسری لونڈی کا نام کیسرا تھا، یہ ماریا کی بہن تھی، تو بعض کہتے ہیں یہ تینوں بہنیں تھیں، اور چوتھی لونڈی کا نام بڑیرا تھا۔ تو اس نے آپ کی نا تحائف میں سرما دانی، تیل کی شیشی، کنگھی، کینچی، مسواک، شیشہ وغیرہ وہ آپ نے نا وہ بکس نما اس نے دی تھی جس میں آپ اپنی یہ چیزیں رکھتے تھے، یعنی کہ اس نے بڑا خوبصورت نا کوئی دیا تھا بکسا۔ اس نے نا اپنے حکیم بھی بھیجا تھا، وہ کچھ عرصہ رہا ادھر تو بیمار کوئی نہ ہوا، مکھیاں مارتا رہتا تھا ادھر طبیب، تو اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ آپ کا ادھر کوئی بندہ بیمار نہیں ہوتا؟
تو آپ نے فرمایا تم واپس اپنے مصر ہی چلے جاؤ. یا ہم وہ لوگ ہیں جب تک ہمیں شدید بھوک نہ لگے ہم کھانا نہیں کھاتے, اور جب ہم کھاتے ہیں تو پیٹ رکھ کر کھاتے, سیر ہو کر نہیں کھاتے. اس لیے ہم تندرست رہتے ہیں اور کم بیمار ہوتے ہیں. کھانے پینے میں اسراف نہیں کرتے. وہ حکیم چلا گیا جی واپس مصر, مکھیاں مار رہا تھا ادھر. ہاں آج کے زمانے میں ہوتا تو اسے بڑے مریض مل جانے تھے. مقوقس نے نا آپ کی خدمت میں 1000 مسکال سونا, مصر کی 20 قبطی چادریں, 2 سادہ موزے, دلدل نامی ایک سفید خچر, اور افید نامی گدھا, اور لزاز نامی ایک گھوڑا, معبور نامی غلام, کچھ مصری شہد, امامے, خوشبو, کستوری, اگربتی, شیشے کا پیالہ. یہ تقریباً 13 چیزیں بن جاتی ہیں. پھر گنوا دوں, یعنی خچر بھی بھیجا, گھوڑا بھی بھیجا, غلام بھی بھیجا, کستوری بھی بھیجی, امامہ, موزے, چادریں, ہر چیز تقریباً آپ کو تحفے کے طور پر بھیجی. لیکن اور 5 چادریں بھی. مقوقس مسلمان نہیں ہوا, بلکہ وہ نا آپ کے بارگاہ میں نا تحائف اس نے بھجوا دیے. اسلام قبول نہیں کیا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اپنی حکومت پر رجھ گیا ہے, اور حالانکہ اس کی حکومت باقی نہیں رہے گی. یعنی کہ جس حکومت پر اس نے اعتماد کرتے ہوئے میری رسالت کو قبول نہیں کیا تو اس کی حکومت باقی نہیں رہے گی. حاتم بن ابی بلتہ 5 دن مصر رہے ہیں, 5 دن. کہتے ہیں یہ مکتوب مصر سے دریافت ہو گیا ہے, یعنی کہ ادھر سے یہ خط مل گیا ہے, تو ادھر انہوں نے اس کا تصویر بھی دی ہوئی ہے. اور ایک دوسرا خط آپ نے حاکم دمشق کا حاکم تھا, حارث اس کا نام تھا, اس کو بھی روانہ کیا. یہ حدیبیہ کے بعد آپ خطوط لکھ رہے ہیں. آپ نے اسے بھی اسلام قبول کرنے کی دعوت دی. حارث کیسے روم کی طرف سے نا دمشق کے سرحدی علاقوں کا حاکم تھا. دمشق کے بہت سرسبز و شداب علاقے بھی تھے. اسلام قبول نہیں اس نے کیا, فتح مکہ کے موقع پر فوت ہو گیا. اب خط کون لے کر گیا تھا؟ حارث کی طرف, یعنی کہ جو دمشق کا حاکم تھا, وہ شجاع صحابی تھے, وہ لے کر گئے تھے. یہ انہوں نے اولین اسلام قبول کیا اور سابقون میں سے تھے. غزوہ بدر میں بھی انہوں نے شرکت کی. سیدنا شجاع فرماتے ہیں میں نے مدینہ سے نبی علیہ السلام کا نام مبارک لے کر دمشق میں قیام پذیر تھا ادھر روانہ ہو گیا. میں وہاں پہنچا تو اس کے دربار نے بتایا کہ حارث ان دنوں کیسر کی آمد کے سلسلے میں نا استقبال کی تیاریاں کر رہا ہے. یہ وہی وقت تھا جب آپ نے نا ہرقل کو بھی خط لکھا تھا, تو یہ دمشق کا جو حاکم تھا حارث, اس کو بھی خط لکھا اور اس کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی. اور یہ وہ وقت تھا جب ہرقل پیدل بیت المقدس کی طرف آ رہا تھا. تو شجاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حارث کے محل کے دروازے پر 3 دن تک اس کا منتظر رہا. میں نے اس کے دربان سے کہا میں اللہ کے رسول کا سفیر ہوں, حارث کی طرف آیا ہوں. اس نے کہا فی الحال آپ کی ان سے ملاقات نہیں ہو سکتی, وہ فلاں دن باہر نکلے گا تو پھر ملا جا سکتا ہے. دربار رومی تھا, اس کا نام مریی تھا. وہ پوچھنے لگا کہ اگر آپ رسول کے قاصد ہیں تو وہ کون ہے, اس کی دعوت کیا ہے؟ میں اس موضوع پر بات چیت کرنا چاہتا ہوں. میں نے اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں بتانا شروع کر دی.
تو اس پر دقت طاری ہو جاتی، اس کا دل نرم پڑ جاتا، بعض کا تو وہ رونے لگتا دربان، اور کہتا میں نے انجیل پڑھی ہے، آپ کے نبی کی یہی صفات جو ہے نا میں نے انجیل میں پڑھی. دیکھیے جس کی طرف خط لکھا ہے وہ تو اسلام اس نے قبول نہیں کیا، اور دربان کا یہ حال ہے. تو اب میں یہ خیال کرتا تھا کہ وہ شام میں بھیجے جائیں گے، لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ عرب میں مبعوث ہو چکے ہیں. میں ان پر ایمان لاتا ہوں، اس کی تصدیق کرتا ہوں، لیکن میں اس بات سے ڈرتا ہوں، میں ایمان ظاہر نہیں کروں گا کیونکہ حارث مجھے قتل کر دے گا. شجاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اس نے میری عزت کرتا، میری مہمان نوازی کرتا، اور حارث کے متعلق وہ مجھے نا امیدی کی خبریں سناتا تھا کہ اس نے ایمان ان کو ہی قبول نہیں کرنا، اور کہتا حارث کیسر سے خوف زدہ ہے. ایک دن حارث آ ہی گیا، اس کے سر پر تاج حکمرانی اس نے رکھا، دربار لگایا اور مجھے اندر آنے کی اجازت دے دی. میں نے اسے آپ کا نام مبارک دیا، اس نے اسے پڑھا اور پھینک دیا، پھر کہنے لگا مجھ سے میرا ملک کون چھینے گا، جو بھی ہے میں اس پر لشکر بھیجوں گا، چاہے اب وہ یمن میں بھی ہو میں وہاں بھی جاؤں گا، لوگوں کو میرے پاس بلاؤ. رات گئے تک اس کے پاس لوگ آتے رہے، پھر اس نے گھوڑے کو نال لگانے کا حکم دیا. مجھے کہنے لگا دیکھ رہے ہو میں کیا کر رہا ہوں، میں فوج تیار کر رہا ہوں کہ میں نبی علیہ السلام کا مقابلہ کرنے مدینہ جاؤں گا. توبہ نعوذ باللہ. اس کے بعد اطلاع تو دینی تھی اس نے کیسر کو، یعنی کہ ہرقل کو، کہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں. اس نے نہ کیسر کو یہ اطلاع دی کہ یہ خبر وہ نہ کیسر کو الیا موصول ہوئی بیت المقدس. اس وقت دہیہ بھی نا جو پیچھے میں نے بتایا تھا دہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہرقل کے پاس گئے تھے. ہرقل کو نبی علیہ السلام کا خط مل چکا تھا. تو جب کیسر نے حارث کا خط پڑھا تو اس نے فوراً حارث کو لکھا کہ نبی علیہ السلام پر لشکر کشی نہ کرو، یعنی کہ آپ پر لشکر جنگ نہ کرو، اسے چھوڑ دو، تم بیت المقدس آؤ اور مجھ سے ملو. شجاع فرماتے ہیں جب یہ خط آیا تو میں وہی تھا. حارث نے مجھے بلایا اور پوچھا تم کب واپس جاؤ گے؟ میں نے کہا میں کل واپس جا رہا ہوں. چنانچہ اس نے 100 مسکال سونا دینے کا حکم دیا. رومی باشندے نے بھی چپکے سے میرے لیے کچھ نان و نفقہ کپڑے وغیرہ بھیجے اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میری طرف سے سلام کہنا اور مجھے بتانا کہ میں آپ کے دین کا پیروکار ہوں. یعنی کہ دربار نے ایمان قبول کر لیا، بادشاہوں کو توفیق نہیں. شجاع فرماتے ہیں میں وہاں سے مدینہ روانہ ہو گیا اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا حال آپ کو بیان فرمایا. تو آپ نے فرمایا اس کی بادشاہ تباہ ہو جائے گی اور اس کی بادشاہ ملک جاتا رہے گا. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رومی باشندے جو دربان تھا نا اس کا سلام بھی پیش کیا اور اس نے جو پیغام دیا تھا وہ بھی آپ کے گوش گزار کیا. آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا ہے. پتہ چل ہی جاتا تھا نا آپ کو نبوت. فرمایا کہ وہ دربان نے سچے دل سے اسلام قبول کیا. دیکھیں کہاں بندہ بیٹھا ہے تو اس کے مقدر میں ایمان ہے. خط گیا ہے کہاں؟ دمشق، اور وہاں پر بادشاہ حارث ایمان قبول نہیں کیا اور دربان ہے اس کے مقدر میں ایمان تھا. اور مقوقس مصر عزت تو بڑی کی تحفے تائل لیکن ایمان قبول نہیں کیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ویسے نا غریب لوگ جلدی ایمان لے آتے ہیں، امیر لوگ یا بادشاہ ان کے مفادات چلے جاتے ہیں نا تو وہ مشکل ہی سے اسلام قبول کرتے ہیں. اور یہی تاریخ رہی ہے انبیاء کی کہ غریب لوگ پہلے ایمان لاتے ہیں. تو یہاں تک ہم نے بیان کیا. انشاءاللہ بقیہ خطوط کا ذکر ہم اگلے بیان میں ہم کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.